سے اس گھڑی اس موقع کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس پاک محفل کے لیے جو تو نے ہمیں فراہم کی ہے، زندوں کی زمین پہ سلامت رکھا ہے تاکہ ہم تیرے ناموں کے آگے سرنگوں ہو سکے اور تیری تعریف کریں۔ اے خداوند، ہر لمحے کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر نعمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند، ہمارا مل بیٹھنا تجھے پسند آیا، ہم سب نے جو پرستش کی ہے خداوند وہ تیرے مقبول نظر ٹھہرے۔ اے خداوند، میں دل کی گہرائیوں سے تجھ سے منت کرتی ہوں آئی ڈی پہ موجود تمام ممبران کے لیے کہ پرستش گانے اور اس کے وسیلے سے حمد و ستائش کے وسیلے سے سب بابرکت ٹھہریں، اور اے خداوند اس سے بھی بڑھ کر جو تو ہمیں اب اپنے سچے موتی دینے کو ہے خداوند، زندگی کی روٹی دینے کو ہے، روحانی غذا دینے کو ہے، اپنا پاک کلام ہے خداوند، توفیق دے ہمارے دلوں کی مٹی کو ہموار کر، زرخیز کر، تاکہ ہمارے دلوں کی مٹی پہ جو کلام کا بیج پڑے یہ گہری جڑ پکڑے اور ہم 60 گنا بلکہ 100 گنا پھل لائیں، اور اے خداوند ہم تیرے پاک نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند ہم پھلدار درخت بنے، جان دینے تک تیرے وفادار رہیں اور کبھی آزمائے نہ جائیں۔ اے خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط کر، اے خداوند ہم کلام سن کے اس کو ایک کان سے دوسرے کان سے نہ نکال دیں بلکہ سن کو اس کو دل و دماغ میں رکھیں، اور اے خداوند ہم اس کلام کے مطابق عمل لائیں۔ بڑے ایمان اور بھروسے کے ساتھ یہ دعائیں یسوع کے نام میں مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔ اور اے خداوند میں خاص یہ بھی دعا کرتی ہوں، سوری اے خداوند خاص دعا کرتی ہوں پاسٹر جی کے لیے کہ ان کو بہت زیادہ استعمال کر، اپنے کلام کے لیے کثرت سے استعمال کر، اور اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے سب بابرکت ٹھہریں، آمین۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بابرکت دعا کے لیے آپ نے ہمارے سب کے لیے دعا مانگی، خداوند ہم سب کو سرگ سے ہمارے اوپر اگنی نازل کرے، پاک روح کی آگ نازل کرے، اور ہمیں خداوند آج توفیق بخشے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو سمجھ سکیں اور اسے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری طاقت سے پیار کریں، اور یسوع ہمیں بھرپور جیون عطا کرے، آمین۔ تو ہم سب مل کر پاسٹر جی کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی پاسٹر جی آئیں، ہمیں آج کے زندہ پاک کلام کو سنائیں اور سکھائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ سسٹر جی، خداوند آپ کو برکت عطا کرے۔ میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام اور آداب پیش کرتے ہیں، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس پاک مقدس محفل کو سجایا تاکہ ہم مل کر اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ بہت ہی خوبصورت پرستش کی گئی ہے اور اس تخت کو لگایا گیا ہے۔ تھینک یو سسٹر ہما، آپ نے میرے لیے دعا کی، آپ کے جو گیت آپ نے گایا ہے، پرستش کی ہے، خداوند اس کے وسیلہ سے آپ کو برکت عطا کرے اور آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے، آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ آپ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں امثال کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے ڈیلی میں سیکھتا ہوں خداوند کے پاک کلام میں سے، میں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات کو پسند کریں گے کہ میری جب بھی باری ہوتی ہے تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں امثال کی کتاب جو ہے، میں تقریباً اس کا ڈیلی 2 گھنٹے جو ہے صبح، یعنی یورپ کا ٹائم جو ہے 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں مطالعہ اس کا کرتا ہوں۔ تو جب مجھے ٹائم ملتا ہے پھر میں آپ کے ساتھ بھی اسی چیز کا مطالعہ کرتا ہوں، سیکھتا ہوں۔ تو کل منڈے کے روز ہم نے امثال کی کتاب اور آئی تھنک اس کا 10، 11 اور 12 3 آیات کو ہم نے دیکھا تھا، 10ویں، 11ویں اور
12ਵੀं आयत जो थी इसका हमने मुतालिया किया था। हो सकता है कि हमने शायद उसे तवज्जो के साथ ना सुना हो, लेकिन हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। आप इसको मेरे फेसबुक पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब जो है उस पर भी आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि हम एक दफा शायद सुनने से हमें उसकी सही तरीके से समझ ना आए, लेकिन जब हम उसको दोबारा सुनते हैं तो फिर और मजीद अच्छे तरीके से हम उस कलाम को समझते हैं। तो असल में मतलब ये होता है कि हम खुदा के पाक कलाम को सीखने के लिए आते हैं, और खुदा हमसे जब बात करता है तो उसका बात करने का मतलब यही है कि वो हमें कोई बात है जिसको समझाना चाहता है, बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, तो हम उसी वक्त अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए कई दफा ऐसे होता है ना कि कोई बात हम मिस कर जाते हैं, या हम उस बात को उस वक्त शायद मैं जल्दी में बोल जाता हूँ और हमें समझ नहीं आती, तो दोबारा सुनने से उस बात पर जब हम गौर करते हैं तो फिर मैं कई दफा जब इसको सीखता हूँ तो मैं एक एक आयत को, एक एक लफ्ज को बार बार मैं पढ़ता हूँ, बार बार उस पर गौर करता हूँ, और हर दफा खुदा उनका पाक रूह कुद्दस एक नई बात जो है वो बताता है, और उसको फिर मैं अच्छे तरीके से समझकर उसे अपनी जिंदगी पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो कल हमने 10वीं आयत को देखा था, 11वीं और 12वीं आयत को हमने देखा था कि खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। पहले बाब की 7वीं आयत को भी हमने देखा था कि इल्म का शुरू है, और हिकमत के बारे में हमने देखा था कि खुदावंद का पाक कलाम जो है, मिसाल की किताब जो है, ये पहले बाब से लेकर तो आखिर तक हिकमत के बारे, विजडम के बारे में ही बार बार हमें तलकीन देता है। तो अगर खुदावंद की मर्जी रही, हम जिंदा रहे, तो हम कोशिश करते रहेंगे कि हम इस जिंदगी में कम से कम इस मिसाल की किताब को स्टडी करके, इसका मुतालिया करके, तो हम भी उस दनाई को हासिल तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि हम भी उस हिकमत को, दनाई को, इसीलिए लिखा गया है, इसीलिए कलाम मुकद्दस हमें दिया गया है कि इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं हम उन्हें अपनी डेली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करने की कोशिश कर सकें। तो आज हम देखेंगे मिसाल की किताब, उसका 9वें बाब तक हम पहुंच गए हैं। बाकी आज 3 आयत को देखेंगे और फिर 3 आयत नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, लास्ट जो है 16, 17, 18। आज सिर्फ 13, 14 और 15 आयत को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम 10वां बाब जो है उसका मुतालिया करेंगे। सो मेरे साथ रहिएगा। हो सकता है कि मैं आपसे कोई बात जानना चाहूं, क्योंकि हर इंसान की सोच फर्क है, ख्यालात फर्क है, और समझ, हिकमत जो है वो फर्क होती है। तो आपसे भी शायद आज मैं कुछ बातें जो सीखना चाहूंगा। जी, हम पढ़ते हैं 13 आयत, मिसाल 9वां बाब 13 आयत। अहमक औरत वो गाय है, वो नादान है और कुछ नहीं जानती। वो अपने घर के दरवाजा पर शहर की ऊंची जगहों में बैठ जाती है, ताकि आने जाने वालों को बुलाए। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसके हम सब पर कसरत से बरकत हो। ये 3 आयात हैं, 13, 14 एंड 15। मैं ईमान रखता हूं कि आपके पास खुदा उनका जिंदा पाक कलाम होगा और आपने जरूर मेरे साथ इसको पढ़ा होगा। अब हम इस चीज को जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। यहां पर एक खातून
عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور وہ گوگائی ہے اور نادان ہے اور اپنے گھر کے دروازے پر اونچی جگہ پر بیٹھی ہے اور آنے جانے والوں کو بلا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے، احمق تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ احمق نا سمجھ، نادان، اس کو کہا گیا ہے۔ گوگائی کون ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہو تو آپ ضرور اپنے مائک کو کھول کے بتا سکتے ہیں، گوگائی کون ہے؟ نادان عورت گوگائی ہے۔ گوگائی کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دیں عورت کو، لیکن صرف اس لفظ کو پر غور کریں گے کہ لفظ گوگائی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ If anybody have any idea؟ جی بھائی ولیم، سسٹر نسرین، سسٹر ہما، نشا۔ ہوما سے بتا سکتی ہے، ہوما کو یا ولیم کو پتا ہوگا، کیونکہ میں بھی جب آپ نے پاسٹر جی کلام سنانا تھا تو مجھے پتا تھا کہ آج یہ والی آیتیں ہیں، تو میں کہہ رہی تھی فون اس کا کیا مطلب ہے۔ رائٹ، تو اچھی بات ہے۔ ہم جی اگر اجازت ہے تو میں بتا سکتی ہوں؟ جی ضرور، اجازت ہے۔ جو گوگائی کا مطلب ہے وہ ہوتا ہے گل مچانے والے یا زیادہ باتیں کرنے والے۔ سسٹر نسرین، اس کا میننگ لیا جائے اوکے، اس کا میننگ یہی بنتا ہے۔ بالکل بالکل، میننگ اس کا یہی بنتا ہے۔ آپ بالکل صحیح ہیں اور آپ نے درست فرمایا ہے۔ گل مچانے والا، شور مچانے والا یا بلند آواز کے ساتھ بولنے والا۔ اب بلند آواز کے ساتھ جو بولتا ہے نا، وہ شور ہی مچا رہا ہوتا ہے، اور اس کی سمجھ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ ایک تو بلند آواز ہوتی ہے اور بہت لاؤڈ سپیکر جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے ہے، اور اس کی بات میں صرف ایک شور ہوتا ہے، اور اس کے اس بلند شور کرنے والی آواز کی سمجھ جو ہے وہ نہیں آتی۔ وہ صرف ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ شور مچ رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بالکل ریمی بیٹا، خدا یعنی پاسٹر جی کہ بے سلیقہ جسے کہا جاتا ہے نا، بے سلیقہ یا بے ترتیب۔ بے ترتیب، بالکل ٹھیک، بالکل آپ کریکٹ ہے 100%۔ اچھا، یہاں پر نا لکھا ہوا ہے کہ وہ نادان ہے، احمق بھی ہے اور نادان بھی ہے۔ اچھی بات، سمجھدار جو شخص ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ بات کو جب دل سے کرتا ہے تو وہ بڑی دھیرے لہجے میں، مدھم آواز میں، یعنی کہ کوئی دفعہ ہے نا بڑی بلند آواز سے جب بولا جاتا ہے تو سب آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا کہا ہے، اور ان کی اس ڈر کی وجہ سے ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ لینگویج جو استعمال کرتا نا، جیسے شور مچانے والی بلند آواز کے ساتھ بولنا، گل گپاڑا کرنا، اسے نادان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس عورت یہاں پہ لکھا گیا ہے، لیکن اس سے مراد دیکھیں انصاف کی کتاب کے اندر اس کے اندر زیادہ جو لینگویج استعمال کی گئی نا وہ سمبولک لینگویج استعمال کی گئی ہے، یعنی کہ تشبیہتاً چیزوں کو ساتھ اس کو تشبیہ جو ہے دیا گیا ہے کہ یہ عورت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ گوگائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ حکمت ہے، وہ کون ہے۔ تو تشبیہتاً بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ یہ عورت جو ہے، یہ خاتون جو ہے، یہ شور مچانے والی ہے اور احمق ہے، نادان ہے، یعنی کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو وہ بول رہی ہے یا جو وہ کہہ رہی ہے
اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے یا غلط بات کہہ رہی ہے۔ تو ہم آج اس بے سمجھ اور نادان عورت کے بارے میں دیکھنا چاہیں گے کہ نادان بے سمجھ وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ جانتا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ سمبولک لینگویج کے ساتھ تشبیہتاً بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہ وہ نادان عورت ہے جس نے حکمت کا انکار کیا ہے۔ اگر آپ اس کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے نامہ باب کی پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ بہت سارے آج بھی اس دنیا کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ جنوں سمجھاؤ او اگوں اکھاں کٹ دے کہ توں بڑا آ گیا مینوں سمجھان والا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ نادان لوگ ہیں جو حکمت اور دانائی اور سمجھ کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کو یہاں پر نادان کہا گیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ آج کل تو اتنی زیادہ ہمیں یہ سہولت ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے اس میڈیا کے ذریعے سے فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کتنے زوم اور چینلز آگے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے گھر بیٹھے خدا کے زندہ پاک کلام کا مطالعہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اسے پڑھ سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں، اس کی جو تشریح ہوتی ہے اس پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ میں فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے سے ان چیزوں کو ریکارڈ کر کے تو جہاں تک بھی اسے ہو سکتا ہے، جو لوگ بھی اسے سن سکتے ہیں ان تک خداوند کے پاک کلام کی باتوں کو بتا سکیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ وہ بھی امثال کی جو حکمت کی کتاب ہے اس کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور شاید اس کو پڑھنے سے ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کی مرضی کے مطابق گزار سکیں جو خداوند کی مرضی ہے۔ تو اس عورت کو جو نادان ہے، جو بے سمجھ ہے، اس لیے اس کو نادان اور بے سمجھ کہا گیا ہے کہ اس نے حکمت کو انکار کر دیا ہے، اس کو جاننے سے یا سمجھنے سے۔ دیکھیں حکمت جو تھی، آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ورسز کے اندر کہ حکمت جو ہے وہ بھی بلند آواز کے ساتھ پکارتی ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں نا نامہ باب کی پہلی 2-3 آیات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو حکمت نے بھی یہ اسٹریٹجی جو تھی اپنائی تھی کہ اس نے اپنی سے دسترخوان بچھایا تھا، اس نے بیل ذبح کیے تھے، جانور جو تھے وہ تیار کیے تھے، اپنی سہیلیوں کو بھیجا تھا اور پھر شہر کی اونچی جگہ پر بیٹھ کر اس نے بھی پکارا تھا ان سادہ دلوں کو۔ جس طرح سے یہ نادان عورت اپنے دروازے پر بیٹھ کر تو وہ پکارتی ہے، اسی طریقے سے حکمت نے بھی یہ آواز بلند کی تھی، اس نے بھی یہ پکارا تھا اور بلند آواز کے ساتھ اس نے بھی اونچی جگہ پر بیٹھ کر تو یہ کوشش کی تھی کہ ان سادہ اور نادان لوگوں کو وہ دعوت دے کہ وہ آئیں اور اس نے جو کھانا تیار کیا ہوا ہے، جو اس نے میں تیار کی ہوئی ہے، اس کو وہ کھائیں اور اس حکمت کو حاصل کریں اور اس سے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے حکمت نے بلند آواز کے ساتھ پکارا تھا سادہ دلوں کو، بے سمجھ لوگوں کو، اسی طرح سے اب جو نادان اور سادہ لوگ ہیں، اب یہاں پر اس نے مثال عورت کا لفظ لیا ہے کہ وہ نادان عورت جو ہے وہ بھی کیا کر رہی ہے، اپنے دروازے پر بیٹھ کر تو پکار رہی ہے، بلا رہی ہے، بلکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ دعوت دے رہی ہے، آؤ۔ یہاں پر بالکل صاف اور واضح طور پر وہ اس نے فرمایا ہے کہ آؤ اور اس کی دعوت کو کیا کرو، قبول کرو۔ وہ بلا رہی ہے، وہ آواز دے رہی ہے۔ اس عورت کو نادان کہا گیا ہے جو
धोखा देने वाली है, जो फरेबन है यूं कह लें, या जो शोर मचा रही है, उसको समझ नहीं है और वो पुरसकून जो है वो नहीं नजर आ रही, बेसकूनी उसकी जिंदगी के अंदर नजर आ रही है। नादान, बेवकूफ कह लें, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन नादान का मतलब यही है कि वो बेवकूफ है। तो वो भी क्या कर रही है, यहाँ पे लिखा है कि वो अपने दरवाजे पर बैठी है। ये जो आयत है ना, ये 13वीं आयत 14वीं आयत में, कि वो अपने घर के दरवाजे पर, शहर की ऊंची जगहों पर बैठ जाती है। वो अपने घर के दरवाजे पर भी बैठी है, और फिर वो क्या है कि शहर के ऊंची जगह जो है वहां पर भी वो बैठकर तो क्या कर रही है, पुकार रही है, आवाज दे रही है, और वहां पर वो बैठी हुई है और हर आने जाने वाले को वो पुकार रही है। अब देखें, उस जमाने के अंदर क्या हुआ करता था कि जिस तरह से ये मेरे पास तो चलो अभी ये कुर्सी है और इस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, आप शायद मुझे देख तो नहीं सकते, लेकिन जो फेसबुक पर हमारे साथ मौजूद है वो देख सकते हैं, या यूट्यूब पर जो देखेंगे कि मेरे पास ये कुर्सी है और आप सबके घरों के अंदर कुर्सी है, और उस कुर्सी के ऊपर हम बैठते हैं और रिलैक्स होते हैं, और जो भी, जैसे मैं कलाम कर रहा हूं, कलाम करते हैं, और हर एक घर के अंदर कुर्सी जो है वो मौजूद होती है। उस जमाने के अंदर क्या था कि कुर्सी नहीं हुआ करती थी, और वो पत्थरों के ऊपर ऊंची जगहों पर बैठकर तो जो भी अनाउंसमेंट किया जाता था या कलाम किया जाता था या जो भी बात पहुंचाई जाती थी, वो उन पत्थरों के ऊपर बैठ जाते थे और वो खुदा के कलाम को बयान करते थे, या बुलंद आवाज के साथ प्रचार करते थे, या अपनी बात को बताते थे, या दूसरों को मुतवज्जा करने के लिए उन पत्थरों पर बैठा जाता था। हाँ, लेकिन कुर्सी नहीं होती थी, लेकिन तख्त हुआ करते थे, और तख्त पर या कुर्सी पर वो लोग बैठा करते थे जो एक आला रुतबे पर फायज होते थे, बादशाह होते थे, उमरा होते थे, या कह लें कि जो भी काजी होते थे, वो कुर्सी को इस्तेमाल किया करते थे। तो मकसद सिर्फ ये होता था ऊंची जगह पर बैठने का। काजियों का या बादशाहों का भी मकसद हम सब समझते हैं कि उनका क्या काम होता था कि वो इंसाफ करते थे, और बादशाह जो थे वो हुक्मरानी किया करते थे, और उनको एक बुलंद रुतबा जो था वो दिया जाता था। इसलिए उनको वो मकसद जो था उनका बैठने का ये था कि सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो, और जो बात वो कह रहा है उसको वो बगौर सुन सके और उस पर फिर वो अमल कर सके। सो हम यहां पर देखते हैं कि ये औरत जो है, गुगाई औरत जो है, शोर मचा रही है, बुलंद आवाज के साथ बोल रही है, और ऊंची जगह पर, शहर के ऊंची जगह पर बैठी है, और वो क्या कर रही है, वो आने जाने वालों को बुला रही है। जिस तरीके से हिकमत जो थी वो दावत दे रही है, वो तो अपनी सहेलियों को भेजती है ना, जैसे खादमों को भेजा जाता है कि जाओ प्रचार करो, इस तरीके से वो हिकमत अपनी सहेलियों को भेजती है और जाकर दावत, जिनको मत्ती रसूल के झील में हमने देखा था कि बादशाह ने मालिक तैयार कर लिया है, ज़ियाफत तैयार कर ली, बुलाने वालों को दावत दी, उनको बुलाया जा रहा है और वो नहीं आ रहे, इनकार कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। अब यहां पर इस नादान औरत का ऊंची जगह पर बैठने का मकसद आने जाने वालों को बुलाने का एक खास मकसद था कि उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके, उनको बुलाए, दावत दे, और वो दावत जो उनको दे रही थी, जो उनको अपनी तरफ बुला रही थी,
یہ وہ لوگ تھے جو صحیح راستے پر جا رہے تھے۔ اب یہ نادان، بے سمجھ اور گوگائی شور مچانے والی عورت ان کو ان کے صحیح راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ وہ صحیح راستہ جس پر وہ جاتے تھے، ان راستوں سے ان کو گمراہ کر رہی تھی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی بہت سارے ایسے جھوٹے لیڈرز، بہت سارے ایسے گوگائی رہنما، بے سمجھ اور نادان لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف شور مچاتے ہیں اور لوگوں کو غلط تعلیم دیتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر تو وہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو دنائی سے انکار کرتے ہیں، سمجھ سے انکار کرتے ہیں، حکمت کی باتوں کو سننے سے انکار کرتے ہیں، اس کا ریجیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتا ہے۔ حکمت کو جو حاصل کرتا ہے وہ زندگی پاتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ موت کو قبول کرتا ہے۔ حکمت کو لکھا ہے کہ وہ تو زندگی کے سال جو ہیں اس کے بڑھ جاتے ہیں، اور جو ٹھٹھا باز ہیں وہ جب بھٹک جاتے ہیں تو وہ اس راستے کو اختیار کر لیتے ہیں جس راستے کے اندر موت پائی جاتی ہے۔ سو لہذا ہم آج صرف اس بات پر ہی غور کریں گے کہ وہ لوگ جو اونچی جگہ پر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس ایک اختیار ہے، جن کو کوئی رتبہ دیا گیا ہے، جن کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اور نو ڈاؤٹ ہم سب اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی مسیح لوگ ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، وی آر ریسپانسیبل، کہ وہ لوگ جو غلط راستے پر جا رہے ہیں، جو خدا کے کلام کا انکار کر رہے ہیں، جو سادہ دل لوگ ہیں، جو خدا کے پاک کلام میں آگے بڑھنے سے انکار کر رہے ہیں، ان تک خدا کے پاک کلام کی سچائی کو پہنچانا صرف پادریوں کا کام نہیں ہے، صرف پاسبانوں کا کام نہیں ہے۔ میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ دیکھیں، کلام مقدس کے اندر تو صرف 4 اناجیل پائی جاتی ہیں، میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، لیکن 4 نہیں ہیں، 5 اناجیل ہیں، اور وہ 5ویں انجیل ہم ہیں، وی who are the believers، ہم جو مسیحی لوگ ہیں، جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی وہ چلتی پھرتی انجیل ہیں جس کو لوگ دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ ہمارے کاموں کو جب وہ دیکھتے ہیں تو دیکھیے، ایک چیز کو پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا الگ بات ہے، اور ایک چیز کو دیکھ کر پھر انالیسس کر کے سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ اس سے بھی بڑھ کر بات ہے، اور زیادہ پاورفل کہہ لیں یا انتھیٹک بات جو ہے وہ ہوتی ہے۔ سو ہم جو مسیح لوگ ہیں، جو بلیورز ہیں، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم وہ انجیل ہیں جس کو لوگ دیکھتے، پڑھتے، سمجھتے ہیں، اور ہم وہ نمک ہیں، ہم وہ روشنی ہیں جس کے ذریعے سے سادہ دل لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں۔
میں ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ میں یوں کہہ رہا کہ میں بائبل اسٹڈی جب کرواتا تھا پاکستان میں 8th کلاس کو، تو وہاں پر ایک سبجیکٹ آیا تھا، اور اس سبجیکٹ کے اندر اسٹوری ایک بتائی گئی تھی کہ ایک عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں بپتسمہ جو ہے لینا چاہتی ہوں۔ اب اس پاسبان نے اس سے سوال کیا کہ آپ بپتسمہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی بائبل سٹڈی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی بائبل سٹڈی نہیں کی، کسی نے مجھے بیپٹزم کے بارے میں سٹڈی نہیں کرائی، میں صرف اور صرف کیا کرتی تھی کہ چرچ جاتی تھی، اور اس چرچ کے جو لوگ تھے ان لوگوں کا جو رویہ تھا، ان کی جو گفتگو تھی، ان کا جو کردار تھا، میں صرف اور صرف اس کو دیکھتی اور پڑھتی تھی، اور اس کردار کو دیکھ کر پڑھ کر تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ خدا کے ماننے والے وہ ایماندار لوگ ہیں جن کی زندگیاں خدا کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان جیسا بننا چاہتی ہوں، لہذا میں بپتسمہ لینا چاہتی ہوں اور میں مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہماری زندگی کے اندر ہم نے دیکھی ہوں گی کہ ہماری زندگی جو ہے یہ ایک چلتی پھرتی کتاب ہے۔ اب میں یہاں پر بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ رتبہ، اختیار، ذمہ داری جو ایک پاسبان کے پاس ہوتی ہے، وہ جب کسی کو گائیڈ کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ٹیڑھی ترچھی باتوں سے پرہیز کریں جو نادان اور بے سمجھ لوگ جس پر ہمیں گامزن کرنا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس حکمت کو، اس وزڈم کو، اس دانائی کو، اس فہم کو، اس علم کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں خدا کی مرضی کو، اس کے کلام کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو عورت ہے نادان جو ہے، یہ کیا کر رہی ہے کہ وہ بلا رہی ہے آنے جانے والے، یعنی اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی خدا کے کلام سے واقف نہیں ہے، ان سادہ دل لوگوں کو وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنی طرف راغب کر رہی ہے۔ پھر اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، جو کون سی آیت ہے؟ لاسٹ 13، 14، 15ویں آیت کو، کہ شہر کی اونچی جگہ میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے، ان کو دعوت دے، ان سادہ دل لوگوں کو۔ یہ نادان اور گوگائی اور بیوقوف عورت جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کی سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن وہ دروازے پر اونچی جگہ پر بیٹھ کر تو انہیں دعوت دے رہی ہے۔ میرے عزیزو، آج صرف اتنی ہی بات پر ہم غور کریں گے، میں زیادہ نہیں بولوں گا، صرف یہی کہیں گے، پھر نیکسٹ ٹائم ہم لاسٹ جو 16، 17، 18 3 آیات ہیں ان پر ہم غور کریں گے کہ یہ بے عقل عورت جو ہے یہ پکار رہی ہے، وہ بلا رہی ہے بلند آواز سے سادہ دلوں کو کہ آؤ، لیکن ہم نے صرف اور صرف خدا کے پاک کلام کو پڑھنا، سننا، سمجھنا ہے، اور جتنا بھی وقت ہمیں مل سکتا ہے، جتنا بھی، دیکھیں آج انسان فارغ تو نہیں ہے، مصروف ہے انسان، لیکن جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی ہمیں موقع ملے، ایک ٹائم مقرر کیا گیا ہے، پاکستانی 3 بجے کا ٹائم ہے، اور یورپ کے اندر 12 بجے کا ٹائم ہے، آسٹریلیا کے اندر فرق ہے، لیکن جو بھی بہن بھائی ہمارے ساتھ آج اس آئی ڈی میں موجود ہے، فیس بک لائیو پر، بھائی پال، سسٹر پینزی اور بہت سارے بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہم جتنا بھی وقت ہو سکتا ہے خدا کے کلام میں اپنے آپ کو انگیج کریں، مسرور ہو جائیں۔ وقت آئے گا کہ ہمارے پاس یہ کلام نہیں ہوگا، سنانے والے نہیں ہوں گے، لیکن جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہوگا اس وقت کو غنیمت جان کر، یہی ہمارے
काम आएगा। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन आमीन। पास्टर जी, खुदा आपको भी बरकत दे।